دوسری اصطلاح ہے کرامت کی. کرامت کا مطلب ہے کسی کا اکرام کرنا، کسی کی عزت افزائی کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ کسی نبی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی غیر نبی کے ساتھ بھی. کوئی دعا کی وہ قبول ہو گئی، یہ کرامت ہے. باقی یہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی وہ کر کے دکھا دے گا، اس طرح کا کرامت کا کانسیپٹ نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کو آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کروں گا. اس حوالے سے جو تخت بلقیس والا واقعہ قرآن حکیم میں آیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، ویسے میں ان واقعات کو الگ سے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں، لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا بہت ٹچ ضرور کروں گا. اسی طریقے سے سیدہ مریم کے پاس جو آؤٹ آف سیزن فروٹ آ جایا کرتے تھے ان کے حجرے میں، وہ بھی نبی تو نہیں تھی، قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک کے لیے سلا دیا. اس طرح کی جو کرامات ہوئی ہیں غیر انبیاء کے ساتھ، انشاءاللہ میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. پھر یہ سارے معاملات کھل کر اس حوالے سے سامنے آ جائیں گے. اور تیسری ٹرم ہے استدراج. معجزہ نمبر 1، نمبر 2 کرامت، اور نمبر 3 ہے استدراج. استدراج یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر سے، غیر مسلم سے، کسی فاسق اور فاجر شخص سے کوئی ما فوق الفطرت چیز سرزد ہو جائے بظاہر دیکھنے میں، جس کو ہم انگلش میں ایلیوژن بھی کہتے ہیں. نظروں کا دھوکہ، نظر بندی. جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا کہ جادوگروں نے ایسی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں پھینکی تو سانپ نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو نظر آئیں سانپ. یہ نہیں کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی تھی، نہ بھائی. قرآن حکیم میں سورۃ الحج کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. سانپ تو بہت بڑی چیز ہے. تو انہوں نے سانپ بنا نہیں دیے تھے، ایلیوژن کر دی تھی، نظر بندی کر دی تھی، گویا کہ رسیاں ان کو سانپ نظر آئیں، ایکچولی وہ سانپ ہے نہیں تھی. آج کل بھی اس طرح کا ایلیوژن ہوتا ہے. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں، پورا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا ہے ایلیوژن کر کے. وہ ویڈیوز کے ذریعے دیواریں چین میں سے گزر گیا ہے، آرا چلایا، 2 ٹکڑے کر کے جڑ کے. اچھا وہ خود بھی، ورنہ تو یہ پاکستان کے تو سارے بزرگ پرستوں کو چاہیے اس کو وقت کا غوث مان لیں، ٹھیک ہے، جو سامنے کر کے بتا رہے ہیں ساری چیزیں. اچھا وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فزیکلی اسٹیچو آف لبرٹی غائب نہیں کیا، لیکن یہ ایلیوژن ہے. وہ اس کو ایلیوژن کہتا ہے، اس کو جادو نہیں کہتا، اس کو کرامت نہیں کہتا. لیکن پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید پتہ نہیں، ویڈیوز عام ہوں گی تو شاید اس کو بزرگ تھوڑی سی داڑھی رکھ لے، چٹا تو پہلے ہی ہے، درانی چہرہ تو ہے، پگڑی شکڑی بھی پال ہوئے، تو جناب بزرگ ہے، انہوں بھائی وہ ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں تھے، پاکستان آ جاؤ تو ایڈے جناب چندہ. تو اس طرح سے سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا تو کرائٹیریا یہی ہے نا. تو ایلیوژن، اس طرح کی جو نظر بندی والی چیزیں ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہیں، نہ کرامت ہے نہ یہ معجزہ ہوتا ہے. اور میں اس میں وہ ایک بڑا تلخ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیوں، اگر سارے دنیا کے بزرگ اور یہ سارے اس طریقے سے جادوگر مل کے ہماری نظر بندی اس طرح کی کر دیں کہ ہمیں یہ چاند 2 ٹکڑے کرتا ہوا دکھا دیں، سورج واپس پلٹا ہوا دکھا دیں، اور اس کے جواب میں ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ 2 + 2 کو 5 کہنا شروع کر دیں، تو آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں بھائی. اچھا 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ محکم نہیں ہوتے. یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی حیثیت 2 + 2 = 4 والی بھی نہیں ہے. یعنی میتھمیٹکس کے فارمولے والی ہمیں کہتا ہے بزرگ نے کرتا جی اونٹ کے کریے جی، پھر تھوڑے بزرگ نے خدا مان لیے، نعوذ باللہ. گل تو کتاب و سنت تو ہوئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھیں گے ہم نے شعروں کے اوپر تو نہیں باتیں ماننی، آپ جو مرضی کر کے دکھا دیں. اگر 2 + 2 4 رہتا ہے نا تو کتاب و سنت بدرجہ اولا اسی طریقے سے حق ہے. اور پھر بھی اگر ان کو سمجھنا ہے تو پھر میری طرف سے ایک پھکی اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پر بھی لے لیں، اور یہ سخت جواب لے لیں کہ میں ان سارے بزرگوں کو چیلنج کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں، اور یہ بھائی نباز ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ اتنی دفعہ ملتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کوئی نوجوان آیا تو یا ادھر BH کمپارٹ آئی ہوئے گی، یا ادھر رشتہ نہیں ہوتا ہوئے گا، یا نوکری نہیں لبھی ہوگی، ترائی کام ہوں گے، لگ گیا تو تکا، تیر نہ لگا تو تکا. اس طرح کے وہ تکے لگا کے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے دل کا حال جان لیا. تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں، سارے بزرگ جمع کریں. دل کا حال تو بہت دور کی چیز ہے. میں اپنا ایک میکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا فارمولہ ان کو کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں، کاغذ کے اوپر. یہ دیکھ کے نا سارے بزرگ کو پڑھ کے بتا دیں مجھے لکھا کیا ہوا ہے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے، جس میں کچھ جو ہے وہ فیکٹرز لیٹن لینگویج کے ہوں گے، کچھ جو ہے فرینچ لینگویج کے ہوں گے، کچھ گریک کے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ فارمولہ کس چیز کا ہوتا ہے، وہ کدے بھی نہیں دس سکتے. مطلب صرف پڑھ کے بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بتائیں گے؟
ویسے میں نے جن سے پوچھا ہے نا انہوں نے کہا جی بزرگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، سانو پتہ نہیں پڑھ سکتے اور آپ بھی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی دل دا حال کون جان سکتا ہے؟ اس طریقے سے اندازے کرتے ہیں. تو دل کا بھی کہتے ہیں ڈال لیتے ہیں، تو دل میں ہم یہی فارمولہ لے کے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے بتائیں کیا ہم نے کون سا فارمولہ سوچا ہوا ہے، تو اسی تک کے نہ پڑھ سکتے. تو یہ سب کی سب فراڈ چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل قرآن حکیم میں واضح فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی لیے میں نے بھائیوں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. علوم 2 ہی ہیں جن کو کتاب و سنت مانتا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم جو انبیاء کے ذریعے عطا ہوتا ہے کتاب و سنت کے ذریعے، دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. سائنس کا علم جو established سائنس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے جس کو کتاب و سنت علم مانے. یہ 2 ہی علوم ہیں. آگ جلاتی ہے، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھا ہو. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، کتاب و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا. پیٹرول کا تو پہلا کنواں تیل کا 1748 میں پنسلوینیا امریکہ کی ریاست میں پہلا کنواں جو ہے اس وقت دریافت ہوا ہے. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جس تیل کا ذکر آتا ہے اس تیل سے مراد یہ والا تیل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کھانے والا تیل ہے. زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، وہی دیا بھی جلایا جاتا تھا، کھایا بھی جاتا تھا. یہ مٹی کا تیل تو یہ 250-300 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت یہ دریافت ہوا ہے. زمین کے اندر کیسے کیسے خزانے موجود تھے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیے ہوئے تھے. اس وقت تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھی. تو اگر بزرگ کچھ کر سکتے تھے تو اس وقت زمین سے تیل ہی نکال کے بتا دیتے، وہ بھی گوریا نہیں کڈیا. یہ پتہ دل دا حال جان لینا، زمین کو تیل کاٹ کے دس دیں. تو یہ بات ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں بالکل فراڈ، جھوٹ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے.